بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ، اور جب منقطع ہو گیا حیض کا خون 10 دن سے کم کی مدت میں، لم تحل وطیھا حتی تغتسل، نہیں ہے حلال بیوی سے وطی کرنا حتیٰ کہ وہ غسل کر لے. سمجھا؟ جب تک غسل نہیں کرے گی تب تک وطی. یہاں آگے آ رہا ہے کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے. لأن الدم يضر تارة وينقطع أخرى. يضر لکھا ہے نا، کیونکہ خون جاری ہوتا ہے کبھی اور منقطع ہوتا ہے کبھی. فلا بد من الاغتسال، لہذا غسل ضروری ہے. لیترجح جانب الانقطاع، تاکہ راجع ہو جائے انقطاع کی جانب کے منقطع ہو گیا، کیونکہ حیض کا مسلسل جاری ہونا ضروری نہیں ہے، بیچ میں 1-2 گھنٹے نہیں بھی ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ، اگر غسل نہیں کیا عورت نے، وَمَضَىٰ عَلَيْهَا أَدْنَىٰ وَقْتُ الصَّلَاةِ، اور گزر گیا اس پر ادنا وقت الصلاۃ. آئی بات سمجھ میں؟ بقدر ان تقدر علی الاغتسال، اتنی مقدار کہ وہ قادر ہو غسل کرنے پر اور تکبیر تحریمہ کہنے پر، تو پھر اس سے حلال ہے وطی کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو، عورت عصر کے آخر یا مغرب ظہر کے آخری ٹائم میں پاک ہوئی اور اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ غسل کے فرائض ادا کر کے نماز کی تکبیر تحریمہ کہہ سکے، تو اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے. اگرچہ پڑھ نہیں سکتی ابھی، لیکن یہ ہے کہ اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی. بات آئی سمجھ میں؟ تو اتنا ہی وقت جو ہے وہ وطی کے حلال کے لیے بھی ہے کہ اگر غسل نہیں کرتی اور اتنا وقت گزرتا ہے، اگر آخری وقت میں پاک نہیں، شروع وقت میں پاک ہوئی تو پھر پورا وقت گزر جائے، پوری کامل نماز کا وقت گزر جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آخر میں پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے تو پھر اب جو ہے عصر کے ٹائم آپ اس سے وطی کر سکتے ہیں. یہی بات سنیں. لأن الصلاۃ، کیونکہ نماز جو ہے صارت دینا فی ذمتہا، یہ کیا ہوگی؟ قرضہ ہوگی اس کے ذمہ میں. فطہرت حکمن، لہذا حکمن وہ پاک ہو گئی. ولو کان انقطع الدم دون عادتہا، اور اگر منقطع ہو گیا خون اس کی عادت سے کم دنوں میں، فوق الثلاث، 3 دنوں سے اوپر، عادت بھی 7 دن مثال کو، کتنے؟ اور خون منقطع ہوا 5 دن میں، 3 سے اوپر عادت سے کم، تو اب وہ 2 دن اس سے وطی نہ کرے بلکہ 7 دن کے بعد وطی کرے. ہو سکتا ہے دوبارہ خون واپس آ جائے. نہیں آئی بات سمجھ؟ لم یقربھا، تو اس کے قریب نہ جائے، حتی تمضی عادتھا، تاکہ اس کی عادت کے دن یعنی 7 دن گزر جائیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، اگرچہ وہ غسل ہی کیوں نہ کر لے. بات آئی سمجھ میں؟ لأن العود فی العادت غالب، کیونکہ عادت کے دنوں میں دوبارہ خون کا لوٹنا غالب ہے. فکان الاحتیاط فی الاجتناب، تو احتیاط جو ہے وہ کیا ہے؟ بچنے میں ہے. وَإِنِ انقطع الدم ل10 أيام، اور اگر حیض کا خون منقطع ہو گیا 10 دن میں، وطیھا، تو اس سے وطی کر سکتا ہے قبل الغسل، غسل سے پہلے. لأن الحیض، کیونکہ حیض لا مزید له علی 10، 10 دنوں پر اس کو ذاتی نہیں ہوتی. الا انه لا يستحب قبل الاغتسال، مگر یہ ہے کہ مستحب نہیں ہے غسل سے پہلے، غسل کرے پھر جا کے وطی کرے. للنہی فی القراءۃ بالتشدید، کہ ایک قراءت تشدید کے ساتھ ہے، کیا کہ حتی یطہرن ہے، اور دوسری قراءت ہے حتی یطہرن، کیا ایک قراءت ہے. تو یعنی حتیٰ کہ یہ مبالغے، اس میں مبالغہ ہے زیادہ، حتیٰ کہ خوب پاکی حاصل کر لیں. تو خوب پاکی تبھی ہوگی جب حیض بھی ختم ہو اور پھر غسل بھی کر لے. بات آ گئی سمجھ؟ ہاں، مقرر نہیں ہے تو بس پھر آواز سے بولو گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں. پھر کیا؟
عادت اگر نہیں ہے تو پھر جیسے حیض منقطع ہو جائے تو یا غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے تو اس سے وقت ہی کر سکتے. وہ تو پہلے گزر چکا, ٹھیک ہے. اب عادت والی کا اور بعد میں بتایا کہ اس میں عادت کے دن روکا رہے. بات آئی سمجھ میں؟ اب دیکھو آگے بتا رہے ہیں کہ عورت کا حیض جو ہے وہ ہمیشہ جاری نہیں ہوتا. جب دو خونوں کے درمیان کچھ وقت باقی کا ہو تو وہ دم جاری کی طرح ہوتا ہے. وہ دم جاری کی طرح ہوتا ہے. تو لہذا اول اور آخر کا اعتبار ہوگا, جس طرح نصاب زکوٰۃ میں ہوتا ہے نا, اول اور آخر کا اعتبار ہوگا. یعنی مثال طور ایک دن اس کو خون آیا, ٹھیک ہے, 2 دن آیا, پھر منقطع ہو گئے, پھر 5ویں دن یا 6ٹھے دن دوبارہ آیا, تو کہیں گے کہ یہ 6 دن ہی حیض کے ہیں. بات آگے سمجھ میں, بات آگے سمجھ میں. جب تک 15 دن تک وہ پاک نہ رہے, جب تک 15 دن تک وہ پاک ہے, مثال طور تب تک استحاضے کا بھی حکم نہیں لگائیں گے. مثلا یہ ہے کہ 2 دن خون آیا, منقطع ہو گیا, آئے نہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, آگے دن چل رہے ہیں, اب امکان ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ خون آ جائے, آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے. پھر 15 دن تک خون نہیں آیا, 15 دن تک خون ہے. اب کہیں گے کہ وہ جو آیا تھا نا پہلے 1 2 دن 3 دن سے کم تھا, اب تو استحاضہ ہو گیا تھا, استحاضہ. بات آگے سمجھ میں. اور اسی طرح مثال طور جو ہے 4 دن کی مثال بناؤ, 5 دن کی مثال بناؤ, لیکن اگر 3 دن آیا, 4 دن آیا, بیچ میں 12 دن نہیں آیا, 13ویں دن آ گیا, تو 3 دن آنے والے, 12 دن نہیں آنے والے, کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 15 ہو گئے نا, ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں طہر 12 دن ہے, تو کہیں گے کہ ان 15 دنوں میں سے 10 دن حیض کے, اگر عادت نہیں ہے تو, اگر عادت نہیں ہے تو 10 دن حیض کے, بقایا جو زائد ہے وہ استحاضہ ہے. تھا خون جاری, حکم وہی جا لگے گا کہ خون جاری تھا اور ابھی تک چل رہا ہے. بات آگے سمجھ میں. اس کو کہتے ہیں طہر متخلل بین الدمین, ایسا طہر جو 2 خونوں کے درمیان میں ہے. اگر اس کی مدت 15 دن سے کم ہے تو وہ دم جاری کی طرح ہوتا ہے, اور اگر 15 دن سے زیادہ ہے تو کہیں گے کہ دوسرے مہینے کا خون آ گیا, دوسرے مہینے کا. بات آگے سمجھ میں. اگر اس کی یہ اس صورت میں ہے کہ جب عادت نہ ہو تب تو کہیں گے 10 دن حیض کے بقایا استحاضہ. لیکن اگر اس کی عادت ہو تو ردت الی ایام عادتھا, اس کی عادت کے ایام کی طرف لوٹایا جائے گا. کہیں گے مثال طور 7 دن ہر مہینے کی عادت تھی, اب 3 دن آیا, بند ہو گیا. اس کے بعد 7 دن پہ بھی نہیں آیا, 10 دن کے بھی نہیں آیا, اس کے بعد جو ہے وہ 10-12 دن کے بعد آیا, تو کہیں گے کہ 7 دن حیض بقایا استحاضہ. سمجھا؟ دیکھو, طہر اذا تخلل بین الدمین, طہر جب درمیان میں آ جائے 2 خونوں کے, فی مدت الحیض, حیض کی مدت میں, اور وقت دم المتوالی, وہ پیدر پہ خون کی طرح ہوتا ہے. قال, فرمایا کہ ہذہ احدی روایات عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ امام حنیفہ کی روایت میں سے ایک روایت ہے. ووجہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان استیعاب الدم, کہ دم کا استیعاب یعنی مکمل وقت میں گھیر لے خون, ٹھیک ہے, مدت الحیض, حیض کی مدت میں, لیس بشرط, شرط نہیں ہے بالاجماع, بلکہ کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے رکتا ہے پھر آ جاتا ہے, ایسے ہوتا رہتا ہے. فیعتبر اول ہوا آخر ہوں, تو اس کے اول اور آخر کا اعتبار ہوگا. کن نصاب فی باب الزکات, جیسے نصاب ہوتا ہے زکات کے باب میں, سال کے اول میں اور سال کے آخر میں نصاب پورا ہو تو زکات دے گا. فعن ابی یوسف رحمہ اللہ, امام یوسف رحمۃ اللہ سے مروی ہے, اور یہی روایت ہے امام حنیفہ سے. اور کہا گیا ہے کہ یہ امام حنیفہ کے اقوال میں سے آخری قول ہے کہ طہر اذا کان اقل من 15 یوما, کہ طہر جب 15 دن سے کم ہو, ٹھیک ہے, ہاں, لا یفصل, اس میں کوئی فاصلہ بھی نہ ہو. وہ کلہ کالدم المتوالی, وہ سارا کا سارا پیدر پہ خون کی طرح ہے. لأنہ طہر فاسد, کیونکہ یہ طہر فاسد ہے. جب طہر 15 دن سے زیادہ ہوگا تو کہیں گے کہ اب نیا مہینے کا خون آ گیا ہے, لیکن کم ہوگا تو یہ
فیکون بمنزلۃ الدم، لہذا بمنزلہ خون کے ہوگا، والاخذ بهذا القول ایسر، اور اس قول کو لینا زیادہ آسان ہے، وتمام ہو، اور اس کی تمام تر تفصیل جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی کتاب الحیض میں۔ امام محمد کی کتاب لکھی ہوئی ہے کتاب الحیض، آئی بات سمجھ میں۔ واقل الطہر، اور طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، ہکذا نقل، اسی طرح نقل کیا گیا ہے ابراہیم نخعی سے کہ انہ لا یعرف وانہ لا یعرف الا توقیفا، اور بے شک یہ یعنی مقدار طہر کی نہیں معلوم ہو سکتی مگر کیا توقیف کے ذریعے سے، یعنی عقل کے ذریعے سے اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ولا غایت لاکثر ہی، اور طہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مدت، کوئی انتہا نہیں، لأنہ یمتد الی سنۃ و سنتین، کیونکہ وہ لمبا ہو جاتا ہے 1 سال اور 2 سال تک، فلا یقدر بتقدیر، لہذا اس کو کسی مدت کے ساتھ مقرر نہیں کر سکتے۔ الا اذا استمر بها الدم، مگر یہ ہے کہ اس کو شروع سے ہی خون جاری ہو، یعنی بالغ ہونے کے وقت ہی کیا ہے اس کو استحاضہ آئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں کم از کم حیض جو ہے وہ حیض 10 دن ہوگا ہر مہینے، اور طہر کیا ہوگا 15 دن، ٹھیک ہے۔ یعرف ذلک فی کتاب الحیض، یہ بھی کتاب حیض میں معلوم ہو جائے گا۔ آگے استحاضہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔